تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جب خون کی ندیاں جاری تھیں، نیزے اور بھالے اٹھ رہے تھے، سنگینوں کی نوک پر بچوں کو اچھالا جا رہا تھا، عورتوں کو بے سہاگ کیا جا رہا تھا، تاریکیاں بڑھ رہی تھی، جذبوں کو مانگ کرنے کے لیے مصنوعیت کو اختیار کیا جا رہا تھا۔ ہندو بنیا انگریز کی چاپلوسی کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر اس دوران ایک نعرہ سامنے آیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ وہ نعرہ تھا، یہ وہ نعرہ تھا کہ جس نعرے کے جسموں کے اندر جنون پیدا کر دیا، رگوں کے اندر شرارے پیدا کر دیے، آنکھوں کے اندر بصارت پیدا کر دی، اکلوں کے اندر بصیرت پیدا کر دی۔ وہ کوہ جبل نیچے رہ گئے، بندہ مومن اس سے بھی آگے گزر گیا۔ یہ وہ نعرہ تھا، یہ وہ نعرہ تھا، جب لگا وہ بجلی پیدا ہوئی، وہ نور پیدا ہوا، وہ کیف پیدا ہوا، وہ مستی پیدا ہوئی کہ بندہ مومن جنون کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا تھا، منزل قدموں کو چومتی چلی جاتی تھی۔ یارو ذرا غور کرنا، ہم نے یہ تو بہت مرتبہ سنا، اس وقت بھی نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، آج بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ ایوان میں چلے جاؤ، دیوان میں چلے جاؤ، مرسار میں چلے جاؤ، بازار میں چلے جاؤ، کوثار میں چلے جاؤ، بلندی اور پستیوں میں چلے جاؤ، اور کائنات کے کسی بھی حصے پہ چلے جاؤ، اور یہ نعرہ تو سنا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر نوجوانوں، بابا جی قبلہ کے شاہینوں، جامعہ فرنگیا کے ثبوتوں، اساتذہ کے نگاہوں کے نور، اور کبھی یہ بھی سوچا، یہ تو کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، مگر یہ بھی تو بتاؤ، یہ نعرہ لگاتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ دنیا والوں، تم پاکستان میں رہتے ہو، ایریٹریا میں رہتے ہو، کبرت یوگنڈا فلپائن میں رہتے ہو، امریکہ جاپان تونس میں رہتے ہو، مصر سوڈان سعودی عرب میں رہتے ہو، آؤ سنو، جو اس وقت نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، آج جامعہ افریدیہ کی سرزمین سے، پاکستان کے اس مستحکم خطہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں کے اتفاق مرکز اور مقام سے آج میں بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا۔ سنو، اس کا مطلب یہ ہے
کہ تیری زندگی انفرادی ہو یا تیری زندگی اجتماعی ہو، تیری زندگی تمدن سے بھری ہو، تیری زندگی وہ تہذیب کی متوالا ہو، تیری زندگی جیسی بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تو جلوت میں ہو، تو خلوت میں ہو، کوہساروں میں ہو، بلندیوں میں ہو، بستیوں میں ہو، علم میں ہو، عشق میں ہو، مستی میں ہو، اور تیرے وجود پر چھاپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی لگی ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کے نونہالوں سنو، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے، رب تجھ سے مخاطب ہے، رب تجھ سے مخاطب ہے، آج بھی کہہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے سن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے، مخاطب ہے، آنکھ تیری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا۔ یہ اس کلمہ کا مطلب ہے، آنکھ تیری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا، کان تیرے ہوں گے، سماعت میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، پکڑ میری ہوگی، قدم تیرا ہوگا، جلالت کا نور میرا ہوگا، دل دماغ تیرا ہوگا، قدرت میری ہوگی، مقام یہاں تک ہوگا کہ تو کہتے چلے جانا، میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاؤں گا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے، خالی خلی نعرے نہیں۔ آج یہ بابا جی کے شاہین اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خالی نعرے لگاتے ہو، سیاستدانوں سنو، یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ تم نے زمینیں انگریزوں کی چاپلوسیاں کر کے لی ہیں، قربانی تو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے۔ یہ تمہارے مربے، یہ تمہاری کوٹھیاں، یہ تمہاری لگری گاڑیاں تمہارا گریبان پکڑ کر کہتی ہے، بتاؤ آج گاڑی کہاں سے آئی، 20 مربے کہاں سے آئے، بتاؤ یہ تمہاری کوٹھیاں کہاں سے بنی، بتاؤ آج تم نخل کی باتیں کیسے کرتے ہو، اور تمہارے پاس جواب نہیں ہے، آج جواب لینا ہے تو پھر جماعت علی شاہ سے لے۔ جواب لینا چاہتے ہو، جواب لینا چاہتے ہو، اور ان سپوتوں سے پوچھو، ان سپوتوں سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ میرے بابا چھوٹی عمر کے بچوں کے سامنے آتے ہوئے خود فرمایا کرتے کہ یہی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ گلیوں میں لگاتے پھرتے تھے، اس بات سے بے خوف ہو کر کہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، بازو کٹ سکتے ہیں، خون بہہ سکتا ہے، آبرو ریزی ہو سکتی ہے، مگر تختے سکندری پہ اور تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
حکمت کو سامنے لا، غضب کے میدان میں اترے، سینے کی شجاعت کو سامنے لا، شہوت کے میدان میں اترے، عفت اور پاک دامنی کو سامنے لا، اور یہ سن، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے جب تو معیشت کے میدان میں اترے تو پھر اشتراکیت کو دھکے دے، سرمایہ دارانہ نظام کو پاؤں کے ٹھاکے بیٹھا اور سینے سے نظام مصطفیٰ کو لگا لے۔ اگر تو سیاست کے میدان میں اترے تو پھر آج سیاست کے میدان میں اتر، بادشاہت کو ٹھکر مار، لنگڑی لولی جمہوریت جس کا سہارا لے کر یہ 2 ٹکوں کا سیاستدان آج تم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرتے ہو، تم دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہو، تم دوسروں کی عصمت دری کر رہے ہو، تم نوجوانوں کو غلط پیغام دے رہے ہو۔ یہ نوجوان اور تمہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں، تمہیں جذبہ دے رہے ہیں، اور میں کوئی مادت خانہ رویے میں نہیں، میں سینے کے زور سے کہہ رہا ہوں، ملک و ملت کے ان شہیدوں کی موجودگی میں وہ کہہ رہا ہوں، اور سنو، مدینے والے کے متوالوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں حیدر کرار کے ساتھ پیار کرنے والوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کی جرأت مندی کے متوالوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے اپنا قبلہ سیدھا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے نونہال جنہیں تم غلط میسج دے رہے ہو، اور یہ غلامان مصطفیٰ پھر پرواہ نہیں کریں گے، اور یا اپنا پیغام درست کر لو اور یا یہاں سے حاصل کر لو تعلیم، جب تم بات کرو تو تمہاری باتوں پر نظام مصطفیٰ کی مہر لگی ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے صہیب روم سے چلا، غور کرنا، صہیب روم سے چلا، نگاہ مصطفیٰ میں بچھ گیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ یہ ہے کہ یہاں پر بلال حبشہ سے چلا، نگاہ مصطفیٰ میں چڑھ گیا۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ باجزید بستان سے چلا، اسلام کے قانون اخوت کا ہمگیر ہو گیا۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ معین الدین اجمیر سے چلا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کلمہ کا مطلب یہ ہے، بغداد کی گلیوں میں ایک بندہ چلا، وہ بیل کے پیچھے چلتا ہے تو بیل جانور بھی اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، آج تو سینے کے اندر حب خدا، حب مصطفیٰ، حب اولیاء اور حب شہداء جاگزین کر لے کہ جب تو چلے گا، جب تو چلے گا ادھر رب ذوالجلال بھی فرمائے گا، رب اخبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اب تو بولتا چلا جا، میں تیری باتوں کو مانتا چلا جا۔ نوجوانوں ذرا سوچو،
ذرا غور کرو، یہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے سیکولر قوتوں کے ساتھ لڑ جا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے سیکولر قوتیں جو مختلف قسم کی یونیوں کے پیچھے چھپ کر نوجوانوں کے اندر انجیکشن پیدا کرتی ہیں، انجیکشن لگاتی ہیں، دین سے دوری کا انجیکشن لگاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت سے دور کرنے کا انجیکشن لگاتی ہیں۔ آؤ ان سیکولر قوتوں سے لڑ جاؤ، میدان میں اترو، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے یہ چھوٹے مشکلاتیں پیدا کرنے والے یہ سیاستدان، بطور خاص میں کہتا ہوں چھوٹی مشکلاتیں رکھنے والے سیاستدان، بری صحبت رکھنے والے سیکولر، غلط مقام رکھنے والے، یہ دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے رشوت ستانی کے متوالے، رشوت ستانی سے جیبیں بھرنے والے، حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں اتارنے والے، سنو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے سہوکاروں سے لڑ جاؤ، عیاروں سے گریبان کو پکڑ لو، بے حیاؤں کو سامنے سینہ سپر ہو کے چیلنج کرو۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اغیار کے سامنے ہو سینہ سپر ہو جاؤ۔ اماں آ گئی ہے تو نگاہوں کو جھکا لو، بابا آ گیا نگاہوں کو جھکا لو۔ اے لا الہ الا اللہ کا مطلب جنہوں نے سیکھا، اب سنو، لا الہ الا اللہ کا مطلب جس نے سیکھا اس وقت پورے کلیساؤں سے جمع کی جانے والی یورپ کے اندر کتابوں کی تعداد 500 سے متجاوز نہیں تھی، مگر یاد رکھنا کہ قرطبہ کی لائبریری میں 1 ملین کتابیں موجود، طرابلس کی لائبریری میں 3 ملین کتابیں موجود تھیں، بغداد کی لائبریری میں 5 ملین کتابیں موجود تھیں۔ جنہوں نے کلمہ طیبہ کو سمجھا، کلمہ طیبہ کو سمجھا، وہ سفینہ جیسی شخصیت پوچھتی ہے لوگوں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ راستہ روک کر بیٹھا ہے۔ آپ سامنے گئے، ڈرے نہیں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقام معجزہ ہے۔ آپ شیر کو مخاطب ہوئے، وہ شیر میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں، میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں، میں مصطفیٰ کا نوکر بول رہا ہوں، میں مدینے والے کا نوکر بول رہا ہوں، اور تجھے حکم دیتا ہوں راستہ چھوڑ دے۔ لفظ اتنے ابھی کہنے تھے، شیر تم دباتا ہوا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب پوچھتے ہو کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جنہوں نے مطلب سیکھا، جنہوں نے مطلب سیکھا وہ مر کر بھی زندہ رہے، مر کر بھی زندہ رہے، اور جنہوں نے مطلب نہ سیکھا وہ زندہ رہ کر بھی مر گئے۔ جس نے مطلب سیکھا وہ سرزمین مدینہ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، سرزمین مکہ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، مقام نینوا میں جانا پڑا، چلے گئے، بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے پڑے، گزار دیے، خیموں کو آگ لگوانا پڑی، لگوا لی، خیموں کے آگ لگوانا پڑی، لگوا لی، اور دشمنان نے جب آگے بڑھ کر
حملے کیے اور سر اقدس کو جنہوں نے کلمہ کا سیکھا کہ کلمہ کا مطلب کیا ہے، ان کا سر تن سے جدا بھی ہو گیا، مگر وہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ نوجوانوں، لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھنے والوں، میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ پاکستان تمہاری انتظار کر رہا ہے، ادارے مدارس عربیہ میں پڑھنے والوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پارلیمنٹ تمہارا انتظار کر رہی ہے، سینٹ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قال رسول اللہ سے دل سے منور کرنے والوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، حکومت ہوگی، نظام ہوگا تو نظام وہی ہوگا جو مدینے والے نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج عہد کریں، اس کو خالی نعرے یا خالی تقریر یا خالی جذبہ نہ سمجھنا۔ قوم آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر آپ کی راہوں کو تک رہی ہے۔ حضور قبلہ فرید الاسد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا اس میں یہ جذبہ، یہ جنون، یہ شوق، یہ وجدان، یہ محبت، ناموس مصطفیٰ پر کٹ مر جانے کو وہ زندگی قرار دیا۔ آج یہ نونہاران پاکستان، چمنستان مصطفیٰ کے مہکتے ہوئے پھول، یہ خوشبوئیں، پھر کہتا ہوں لوگوں غور کرو، پاکستان بن گیا، نعرہ بھی لگ گیا، اب یہاں پر اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا ایک دوسرے کو گالیاں دو، پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا ایک دوسرے کی جیبیں کاٹو، پاکستان اس لیے تھوڑے بنا تھا کہ بے حیائی اور بے غیرتی کے اڈوں پر جاؤ، پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ دنیا بھر میں جا کر ساہوکارانہ انداز کو اختیار کرو، پاکستان اس لیے کب بنا تھا کہ وہاں پر نظام سیاست پر اغیار کی چھاپ ہو، پاکستان اس لیے کب بنا تھا کہ وہاں پر دفتروں کے اندر رشوت ستانی کرنے، رشوت لینے والے افسر موجود ہوں، پاکستان اس لیے کب بنا تھا کہ وہاں پر دوسروں کے خون کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا جائے، پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ دل سے عشق مصطفیٰ کے پھول پھوٹنا شروع ہو جائے، پاکستان اس لیے بنا تھا نگاہ اٹھے تو حیا کے ساتھ اٹھے، سماعتیں چلے تو نبی کے فرمان میں اٹھے، اور دل اس لیے دھڑکے کہ مدینے والے کے عشق و مستی میں دھڑک رہا ہے۔ آؤ دو نیمون کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑوں کی ہیبت سے رائی، یارو غور کرو، غور کرو، ملک و ملت، قوم، معاشرہ، اقوام عالم آپ کو تک رہے ہیں۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا تھا، انہوں نے بغداد کے اندر مخمل کے کارخانے لگائے، انہوں نے سرزمین بغداد پر ململ کے کارخانے لگائے، اور ادھر یورپ والوں کے پاس تو اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے اس وقت کپڑا بھی نہیں تھا۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا، انہوں نے معدل اللیل معدل النہار کا تعین کیا، انہوں نے زمین کا قطر معلوم کیا۔ جنہوں نے لا الہ
الا اللہ کا مطلب سمجھا، ان لوگوں نے مقام یہ حاصل کر لیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ پھر بندے چلتے فرشے سے نا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیا، وہ رنگ کا کالا، ہونٹ بھی موٹے، ناک چمٹی ہوئی، ریت پر لٹا دیا جاتا، کوڑے پہ کوڑے مارے جاتے، مگر اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا۔ وہ بندہ بلال حبشی چلتا فرش زمین پر تھا اور اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی۔ آؤ اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ جس قدر آپ پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بلبلے اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ آپ صرف پڑھ رہے ہیں، بھرپور پڑھیں۔ نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم حیات ہے، ریاضی ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے پڑھیں، جو کہ سب سے بڑی عبادت وہ یہی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے پڑھیں۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، اور جو ادارہ ہمیں محبت کا پیغام دے رہا ہے، واپسی پر اس ادارے کو بھی اسی محبت کی نگاہ سے دیکھتے چلے جائیں۔ آئیے اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، محبت کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا، جو پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب